نئے ڈی جی صاحب آئے ہیں شامیر خان بھٹو، انہوں نے جو ہے وہ ایلیگل کنسٹرکشن جتنی بھی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے. ان کے آرڈر ہیں، اسٹینڈنگ آرڈر ہیں کہ وہ جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے. عملہ جو ہے وہ مل کر جو رہائشی علاقے ہیں ان کو برباد کر رہا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو امتیاز شاہ کا آداب. آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور ہمیشہ کی طرح گھنٹی کا بٹن دبانا تو ہرگز نہ بھولیں. ہمارے اس پروگرام کو اگر اچھے لگیں تو اپنے دوستوں کو بھیجیں، اس کا لنک بھیجیں. اور اگر آپ کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام پہ تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. لیکن ہماری ہمیشہ کی طرح وہی بات کہ تنقید برائے تنقید نہ ہو، تنقید برائے اصلاح کریں. ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا آپ لوگوں کی جو رائے ہوگی اس سے. اس وقت جو میں آپ کے سامنے سٹوری کرنے جا رہا ہوں، جو کراچی کا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے، غیر قانونی تعمیرات. اچھا، غیر قانونی تعمیرات میں جو لوگ جو ہے وہ نام لیتے ہیں وہ ایس بی سی اے کے راشی افسران کا لیتے ہیں کہ وہ پیسے لے کے بنواتے ہیں، پیسے لے کے توڑواتے ہیں، پیسے لے کے اس پہ کاسمیٹک توڑ پھوڑ کرتے ہیں، پیسے لے کے مکمل جو ہے نا منہدم کر دیتے ہیں. لیکن اب جب سے یہ نئے ڈی جی صاحب آئے ہیں شامیر خان بھٹو، انہوں نے جو ہے وہ ایلیگل کنسٹرکشن جتنی بھی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور اپنے تمام جو ان کے ڈائریکٹرز ہیں ان سب کو جو ہے وہ ایک لیٹر بھی بھیجا ہے انہوں نے. اس میں یہ کہا ہے کہ جو غیر قانونی تعمیرات کرے گا، مالک ہو، ٹھیکیدار ہو، بلڈر ہو یا مانڈ والی کرنے والے ہوں یا جو لوگ بھی غیر قانونی تعمیرات میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف ایف آئی آر کریں گے، ایف آئی آر درج ہوں گی. پہلے بھی ہوئی ہیں ایف آئی آر. اب باضابطہ ڈی صاحب نے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے تحت، لیکن اب تک وہ کتنی ایف آئی آرز ہوئی ہیں اس کا تو ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے. لیکن ان کے آرڈر ہیں، اسٹینڈنگ آرڈر ہیں کہ وہ جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ لوگ جو غیر قانونی تعمیرات کرتے ہیں یہ پیسے دے کے بناتے ہیں. وہاں کا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے یا انسپیکٹر ہوتا ہے وہ ان سے پیسے، یا ان کے بیچ میں کوئی مانڈ والی کرنے والا ہوتا ہے وہ ان سے پیسے اٹھا لیتا ہے اور جو بڑا افسر ہے وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اور یہ ایسا ہوتا رہا ہے، وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. جب ذرا سا پریشر آتا ہے تو پھر یہ اپنی ڈیمولیشن ٹیم جو ہے نا پہنچ جاتی ہے. پھر ڈیمولیشن ٹیم بھی وہاں پہنچ کے جو ہے وہ جوڑ توڑ کرتی ہے. مذاکرات ہوتے ہیں باقاعدہ جو ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اور پھر وہاں کھانے منگائے جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ پر جو ہے وہ ڈیمولیشن ٹیم گئی تھی تو وہاں کے ہمارے ذرائع نے بتایا کہ تقریباً کوئی 15-20 ہزار روپے کا کھانا انہوں نے بریانیاں وغیرہ یہ وہ منگا کے کھائیں اور پھر اس کے بعد گئے. اور پیسے الگ ہیں، مطلب پیسے الگ چل رہے ہیں، یہ تو پتہ ہے. لیکن اس وقت جو ڈی جی آئے ہیں ایس بی سی اے شامیر خان بھٹو صاحب، ان کی بارے میں جو ہمیں جو اطلاعات ہیں، ہماری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن وہ ایک اچھے نفیس انسان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ شہر میں جو ہے وہ شہریوں کو سکون ملے، شہریوں کو ریلیف ملے. اور اس لیے جب ظاہر کوئی بندہ ایمانداری سے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ لابی جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ. چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے ٹاپ ٹو باٹم. تو ظاہر ہے سارا کا سارا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ سارا کا سارا کرپٹ ہے، کرپشن میں ملوث ہے، ہر جگہ پیسہ. تو جو ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں انہیں جو ہے وہ نکالنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. لیکن ہماری تو چیف سیکرٹری صاحب سے بھی گزارش ہے، سی ایم صاحب سے بھی گزارش ہے، ادیب فریال تالپور صاحبہ سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو ڈی جی صاحب آپ لوگوں نے لگائے ہیں شامیر خان بھٹو، یہ بہتر کام کر رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ بلا خوف و خطر کام کرنا چاہیے. ان کے اوپر آپ لوگ سرپرستی کریں ان کی، اور ان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں کہ یہ جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کی جو ہے وہ کچھ جو ہے اشوئی کریں، ان کے آنسو پہنچیں. اور جو غیر قانونی کام ہے، ہاں اس میں جو مقدمات درج کرنے کی بات ہے، اس میں جو کرپشن میں ملوث ہو، چاہے وہ ایس بی سی اے کا افسر ہو یا کوئی دوسرا والا، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمات درج ہونے چاہیے. اس سے پہلے مقدمات درج بھی ہوئے ہیں. لیاری میں جو بلڈنگ گری تھی اس میں بھی جو ہے ایس بی سی اے کے افسران کا، اور بہت بڑے پیمانے پہ اس پہ تحقیقات بھی کر رہی ہے پولیس. اور ہمیں ہمارے ذرائع کے مطابق کئی سال پرانا، کئی دہائیوں پرانے جو ریکارڈ ہیں، جو کہ مینول تھے، وہ بھی مانگے گئے ہیں، وہ بھی جمع کیے جا رہے ہیں، وہ بھی دیے جائیں گے تمام عمارتوں کے. اور کراچی بھر میں جو ڈائریکٹر ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں، زونل ڈی آئی جیز جو ہیں، ان کی جو ہے وہ ڈی آئی بی برانچز جو ہیں، اسپیشل برانچ، انہوں نے بھی جو ہے وہ سارے سروے کروائے کہ کراچی میں اس وقت
کتنی تعمیرات ہو رہی ہیں، غیر قانونی نہیں، کتنی تعمیرات کی جا رہی ہیں، اور وہ تعمیرات کا انہوں نے ہر تھانے کے جو ان کے جو اسپیشل کے اسٹاف ہیں، سادہ لباس والے، اور جو سروے کرتے ہیں بہت سارے علاقوں میں چھپ کے سروے کیے جاتے ہیں، وہ بھی کیے جا رہے ہیں، اور جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اس میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے ڈیمولیشن اسٹاف کو۔ اگر وہ جاتے ہیں تو کوئی مذاکرات نہ کریں، کیونکہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے آگے کہ انہوں نے کہاں مذاکرات کیے ہیں اور کیا مذاکرات ہوئے ہیں، اور کسی کا پریشر قبول نہ کریں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈی صاحب جو ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے، شامیر خان بھٹو صاحب، انہوں نے جو ڈیمولیشن انچارج ہیں سجاد خان، ان کو لگایا ہوا ہے۔ اس وقت تو وہ ظاہر ہے جتنی ان کی کیپیسٹی ہے وہ اتنا کام کر رہے ہیں، جتنا اسٹاف ہے ان کا کام کر رہے ہیں، اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ سجاد صاحب کا بھی جو ہے وہ، کیونکہ پچھلے دنوں یہ تھا کہ کاسمیٹک توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے جس میں پیسے چلتے ہیں۔ سجاد خان صاحب، کاسمیٹک توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اس کو مکمل طور پر منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں جو گزشتہ روز جو کارروائیاں ہوئی ہیں اس کے ہم چند آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں۔ ہم آپ کو جو ہے نا اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں کہ جو بیفور اور آفٹر، اس کے بعد بننے کے بعد اور توڑے جانے کے بعد جو بلڈنگوں کا کیا حال ہوا ہے، اور اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو غیر قانونی تعمیرات کروانے میں پیش ہیں۔ اچھا، پہلا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پلاٹ نمبر 438، اور یہ اسٹریٹ 1 ہے، یہ اپر گزری کے علاقے میں، اس پہ جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات تھی۔ اس کو جو ہے ڈیمولیشن ٹیم کے اسٹاف جو وہاں پہنچا ہے گیس کٹر لے کے، اور اس کے سارے بیم کاٹ دیے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ گیس کٹر کے ساتھ اگر بیم کٹ جائیں گے تو پھر اس کے بعد اس جگہ پر اسی طرح سے تعمیرات ذرا مشکل کام ہے، اور نقصان بھی کافی ہوتا ہے۔ دوسرا پلاٹ نمبر جو توڑا گیا ہے ڈی جی صاحب کی ہدایت پر، وہ پلاٹ نمبر ہے 341، اسٹریٹ نمبر 2، اپر گزری، یہ ساؤتھ کا علاقہ ہے۔ یہاں پر 6 فلور جو ہے غیر قانونی ڈالا ہوا تھا، اس کے علاوہ بھی ڈالا ہوگا، اور بھی بہت سارے غیر قانونی جو ہے وہ اس میں تعمیرات ہوں گی، لیکن اس کا 6 فلور جو ہے ہمیں اطلاعات ملی ہیں 341 اسٹریٹ 2 اپر گزری کا، اس کا چھٹا مالا جو ہے وہ اس کو گرا دیا گیا ہے، توڑ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں جناب پلاٹ نمبر 41 1/K، ناظم آباد نمبر 1، یہاں پر 4th فلور پورشن جو کہ سندھ ہائی کورٹ عدالتی احکامات پر جو ہے وہ اس کو گرایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پلاٹ نمبر 33/3 J1 ناظم آباد نمبر 1 کا علاقہ ہے، یہاں پر غیر قانونی 2nd فلور ڈال دیا گیا تھا، ملی بھگت کے ساتھ، مانڈ والی کے ساتھ، پیسے لے کر، رشوت لے کے اس کو جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں کہ پلاٹ نمبر 128G فار گولف، یہ ہے جناب 128G بلاک 2 PCHS، یہاں پر 3rd فلور ایلیگل ڈالا گیا تھا، اس 3rd فلور کو جو ہے وہ گرایا گیا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ PCHS کے علاقے میں، خاص طور سے PCHS کا پورے سراؤنڈنگ ایریا میں غیر قانونی تعمیرات آج بھی ہو رہی ہیں، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور سروے کروانے کی ضرورت ہے کہ جو غیر قانونی تعمیرات جہاں جہاں ہو رہی ہیں اس کا کم از کم ریکارڈ جو ہے وہ SBCA کے پاس ہونا چاہیے، وہاں کے متعلقہ جو انسپیکٹرز ہیں ان کو فراہم کرنا چاہیے، وہاں کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو یہ بات پوشیدہ نہیں رکھنی چاہیے، اور یہ جو ہے انہوں نے اپنے DG کو بتانا چاہیے کہ یہاں ان جگہ، مگر وہ کیونکہ یہ جب منہ کھاتا ہے تو نظر شرماتی ہے والا جو مثال ہے کہ جب یہ پیسے لے لیتے ہیں تو پھر ان کی آنکھیں چدیا جاتی ہیں، اور یہ پھر اس طرف سے آنکھیں اپنی بند کر لیتے ہیں، نہ کسی کو دیکھنے دیتے ہیں نہ خود دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں نے 128G بتایا بلاک 2 PCHS کا 3rd فلور یہاں پر گرایا گیا ہے۔ اس کے بعد پلاٹ نمبر 127D1 یہ جو ہے وہ یہ ایریا ہے ماڈل کالونی کا، اور یہ ڈسٹرکٹ کورنگی لگتا ہے۔ یہاں پر جو غیر قانونی تعمیرات تھی اس کو بھی، یہاں غیر قانونی طور پہ تعمیرات تو تھی، دکانیں بھی کمرشل جو ہے وہ نکالی گئی تھی ریزیڈینشل علاقوں میں۔ یہ بڑی شکایت ہے کراچی میں کہ SBCA کے عملہ جو ہے وہ مل کر جو رہائشی علاقے ہیں ان کو برباد کر رہا ہے، یعنی کہ وہاں پر دکانیں نکالنے کی، کمرشل ایکٹیویٹی کی اجازت دے رہا ہے، جہاں پر رہائشی لوگوں کے ساتھ رہائشی لوگ جو رہنا چاہتے ہیں کراچی کے عوام کہ یار ریزیڈینشل ایریا ہے، اس کو ریزیڈینشل ایریا رہنے دو، لیکن یہ ظالم جو ہے دکانیں نکلوا رہے ہیں، ہوٹل بنوا رہے ہیں، بیوٹی پارلر بنوا رہے ہیں، بس بنائے چلے جا رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں اور بنوا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہے پلاٹ نمبر R788 پلاٹ نمبر ہے، سیکٹر 31 ہے 2C۔ اس کے علاوہ یہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں ہے، یہاں پر بھی غیر قانونی جو ہے وہ 3rd فلور ڈالا گیا تھا۔ یہ 3rd فلور بھی جو ہے وہ SBCA کے جو ڈیمولیشن انچارج ہیں سجاد خان صاحب، ان کی ہدایت پر جو ہے ان کے سٹاف نے اس کو جو ہے منظم کیا، توڑ دیا ہے اور گرا دیا، مسمار کر دیا ہے۔
اس کے علاوہ پلاٹ نمبر 1056 1056 یہ پی آئی بی کالونی کا مکان ہے. یہاں پر جو ہے وہ غیر قانونی پورشن بنایا جا رہا تھا 3rd فلور پہ. پی آئی بی کالونی میں تو مطلب انت ہوئی ہوئی ہے اس وقت. بس لاؤ پیسے لاؤ اور بناؤ اور بھاگو, اور گرتا ہے گرے, دبتا ہے کوئی دبے. اس سے پہلے بھی جو ہے غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ ایک بلڈنگ گری تھی غوثیہ کالونی میں پی آئی بی کالونی کے قریب. تو اس میں جو ہے وہ مرغی والے کی دکان تھی, اس میں جو ہے وہ مرغی والا نیچے رہائش تھی اس کی 2 بہنیں, ان کا انتقال ہوا, کئی لوگ زخمی ہوئے, پوری بلڈنگ بیٹھ گئی تھی. اس کی بھی تحقیقات جو ہے نا پولیس نے کی تھی. اچھا یہ 1056 پی آئی بی کالونی کا ہے. یہاں کا جو 3rd فلور کا غیر قانونی پورشن تھا وہ توڑا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ آ جائیے پلاٹ نمبر C31. یہ ہے پلاٹ نمبر C31 باٹواں نگر لیاقت آباد. یہاں پر ڈسٹرکٹ سینٹر پڑتا ہے. یہاں کا 3rd فلور گرایا گیا ہے. اچھا پورے لیاقت آباد میں غیر قانونی تعمیرات نہ صرف ہو رہی ہیں بلکہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ ایک انہوں نے جو ہے وہ ڈیمولیشن اسٹاف نے گرایا ہے. ان کو جو ملتا ہے اطلاع ملتی ہے, اپنے طور پر تو یہ کچھ نہیں کر رہا ہے, لیکن انہیں جب شکایت ملتی ہے, کوئی جو ہے وہ تحریری درخواست دیتا ہے ایس بی سی اے کے ڈی جی کو, تو اس پہ ضرور کارروائی ہوتی ہے. تو ہماری تو تمام کراچی کے لوگوں سے اپیل ہے کہ ڈی جی ایس بی سی اے جو ہے شامیر خان بھٹو ان کے ہاتھ مضبوط کریں. جہاں جہاں یہ راشی افسران جو ہے وہ بلڈنگیں بنوا رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, ان تک شکایت ضرور کریں اور اس کا ازالہ بھی انشاءاللہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ آ جائیں کہ پلاٹ نمبر ہے 503. یہ بھی مسمار کیا گیا ہے ڈی جی صاحب کی ہدایت پر. یہ پلاٹ نمبر ہے 503 503 شریف آباد, بلاک نمبر 1 لیاقت آباد. یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا علاقہ ہے. یہاں پر بھی غیر قانونی جو ہے وہ 3rd فلور ڈالا گیا تھا. تو وہاں پر جو ہے ڈیمولیشن ٹیم پہنچی ہے کٹر وغیرہ لے کے, گیس کٹر. اب یہ اچھا کرتے ہیں کہ گیس کٹر لے کے پہنچتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے پی آئی بی کالونی میں بھی ایک مکان کو جو ہے اس کے تقریباً 16-17 پلر جو ہے وہ نیچے جڑ سے کاٹ دیے تھے. اب جو ہے اگر جڑ سے کٹ جائیں گے سارے پلر تو پھر اس کے بعد جو ہے بنانے میں لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی, اور جب تکلیف ہوگی تو انہیں سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہ غیر قانونی نہ بنائے, قانونی طریقے سے بنائے. اچھا پی آئی بی کالونی پلاٹ نمبر 14 میں ہمارے پاس ایک شکایت آئی ہے کہ یہ ڈی جی صاحب بھی نوٹ کریں کہ یہ پلاٹ نمبر ہے 14 نمبر پلاٹ میں D8/F. یہاں پر جو ہے وہ غیر قانونی جو تعمیرات ہو رہی ہیں وہ واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں, دور سے نظر آ رہی ہیں. اور یہ ایس بی سی اے کے حکام کو جو علاقے کے لوگ ہیں انہیں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ وہ اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ وہاں پر ایک گروپ قابض ہے جو کہ بانڈوالی کرتا ہے, پیسے لیتا ہے اور بنوانے کی اجازت دیتا ہے. اچھا ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ مڈل مین جو ہے گھوم رہے ہیں پی آئی بی کالونی میں, اور وہ توڑ جھوڑ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس کے علاوہ گزشتہ روز ایک ٹیم پہنچی ہے پی آئی بی کالونی میں J51 مکان نمبر پہ. اچھا یہ جو ہے وہ بظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ گراؤنڈ ہے, پھر اس کے بعد میزانائن فلور ہے, پھر اس کے بعد 1st فلور ہے, پھر اس کے بعد 2nd فلور ہے. لیکن وہ اصل میں جو 2nd فلور ہے وہ 3rd فلور ہے, کیونکہ میزانائن 1st فلور پہ جو ہے وہ رہائش ہے, 2nd پہ بنے گی 3rd پہ. یعنی کہ گراؤنڈ پلس وہ تو کہتے ہیں کہ 2 ہے, مگر وہ گراؤنڈ پلس 3 ہے, واضح نظر آ رہا ہے. وہ میزانائن فلور جو ہے وہ غیر قانونی بنایا گیا ہے, 3rd فلور بھی. اور یہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ یہ کوئی کامران صاحب ہیں, کامران اور ان کے والدہ تھے ابراہیم ڈبو. یہ لوگ جو ہے انہوں نے یہ اپنے لیے بنا رہے تھے. انہوں نے ایس بی سی کے ٹیمز کے ساتھ 2-3 گھنٹے تک جو ہے بند کمرے میں مذاکرات کیے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پر جو ہے وہ کچھ معاملات طے ہونے تھے لیکن وہ نہیں ہوئے. پی آئی بی کالونی کی ایک جانی مانی شخصیت نے فون کیا ہے اور ٹیم کو واپس جانے پر مجبور کیا ہے, مگر ٹیم نے جاتے ہوئے یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر 3 دن میں یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوا تو ہم پھر دوبارہ آئیں گے اور اس کو توڑیں گے. اور اچھا اس بارے میں پتہ چلا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ رہائش کے لیے جو ہے وہ انہوں نے چالان جمع کیا ہے, چالان بھی جمع کیا ہے, لیکن ایس بی سی اے نے ان کو اپروول نہیں دیے. اب جب ایس بی سی اے نے اپروول نہیں دیے تو پھر تو ظاہر غیر قانونی ہو گئی نا. اچھا اس سلسلے میں جو پی آئی بی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ بھی اس غیر قانونی پی آئی بی کالونی میں تعمیرات میں پوری طرح ملوث ہے. اس سلسلے میں جو تحقیقاتی ادارے ہیں, نیب کو بھی تحقیقات کرنی چاہیے اور دیگر وفاقی تحقیقاتی اداروں کو بھی اس معاملے میں جو ہے وہ چھان بین کرنی چاہیے اور دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. یعنی کہ غیر قانونی تعمیرات جن کا کام روکنا ہے یہ پی آئی بی سوسائٹی, اگر اس میں نقشہ پیسے لیتے ہیں یعنی کہ رہائش کے لیے چالان وغیرہ جمع کرواتے ہیں, تو چالان جمع ہوتا ہے تو یہ آگے بتائیں نا ایس بی سی اے کو اور انہیں گائیڈ کریں لوگوں کو کہ غیر قانونی تعمیرات نہ ہوں, ان کے پیسے لگتے ہیں. پیسے ان کے جو ہے نا وہ جب ٹوٹتا ہے تو جو پی آئی بی سوسائٹی والے ہیں وہ تو اپنے چالان کے پیسے لے کے اپنے جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں, اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. اب وہ جو بنانے جا رہا ہے وہ بیچارہ چالان تو اس نے جمع کرا دی, ایس بی سی اے سے اپروول نہیں ہے,
اب ظاہر ایس بی سی اے جو ہے وہ ادارہ ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، تو ان کا کام ہے کنٹرول کرنا غیر قانونی تعمیرات کا. تو اب وہ آ جاتے ہیں. ظاہر ہے پہلے ذرا کم تھا، پہلے جو ہے پیسے لے کے چپ ہو جاتے تھے، رشوت لے کر خاموش ہو جاتے تھے، لیکن اب جب سے یہ ڈی جی صاحب آئے شامیر خان بھٹو صاحب، انہوں نے جو ہے وہ سب کو متحرک کر دیا ہے، پورے عملے کو متحرک کر دیا ہے. جتنے بھی ان کے ڈائریکٹرز ہیں ان سب کو انہوں نے جو ہے وہ ایک لیٹر جاری کیا ہے آفیشیل، اس میں نوٹیفیکیشن ہے وہ کہ جو غیر قانونی جو ہے وہ تعمیرات کرے اس کے خلاف تھانے میں جا کے ایف آئی آر درج کرائی جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے کام یہ کر رہے ہیں، ہم تو شاباش دیتے ہیں موجودہ جو ڈی جی ایس بی سی اے ہیں شامیر خان بھٹو صاحب، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اقدام اٹھایا ہے، قدم اٹھایا ہے، قدم اٹھا رہے ہیں، اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انہوں نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. امتیاز شاہ کو، پاکستان زندہ باد.